نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت کی درس ہوگی، اور سورہ جمعہ کا عنوان بتایا تھا کہ یہ ان مفسرین کرام کی نظر میں جو مفسرین قرآن کو کتاب تبدیلی اور قانون انسانیت سمجھتے ہیں، وہ اس سورت کا عنوان قرآنی حکمت انقلاب وضع کرتے ہیں، یعنی وہ امور جن کے ذریعے سے انقلاب کی حکمتیں دیکھی جائے۔ اب یہاں پر اس آیت میں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، یعنی پہلے آیت نمبر 1 میں بحث ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے متعلق کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص قابل ذکر 4 صفات یہاں بیان کیے گئے تھے۔ وہ ایک صفت الملک، دوسرا القدوس، تیسرا العزیز اور چوتھا الحکیم تھا۔ تو اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول انہی میں سے مبعوث کیا۔ وہی اللہ جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث کیا جو ان پر خدا کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے اخلاق کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی جس قوم کے اندر یہ 4 ذمہ داریاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبھایا کرتے تھے، وہ قوم اس سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل کھلی گمراہی میں تھے۔ یہاں پر یہ وضاحت کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں سے یعنی ان کے درمیان میں سے پیغمبر بنا کر ان میں مبعوث کیا، اس بنیادی نقطے سے کیا نصیحت ملتی ہے ہمیں؟ نصیحت یہ ہے، ایک تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ لفظ امیین یہ کن لوگوں پر کس طبقے پر بولا جاتا ہے۔ یعنی لفظ امیین غیر یہود پر کہا جاتا تھا، یعنی یہود کے علاوہ، چونکہ یہود جو تھے وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں تھے، اور امیوں سے مراد یہاں پر بنو اسماعیل مراد ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے تھے، اور یہود جو تھے وہ اسحاق علیہ السلام کے نسل سے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلا پیغمبر ہے جس کی بعثت انہوں نے بنو اسماعیل میں سے فرمایا۔ ایک اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کے اندر میں سے کسی پیغمبر کا چناؤ کرنا، اس میں بنیادی حکمت کیا ہے؟ بنیادی حکمت یہ ہے کہ ایک قوم کے اندر سے کسی بندے کو کسی ذمہ داری پر مأمور کی جائے
اور وہ اس قوم سے اسی کی اپنی زبان میں ان کی مقصودی چیزوں پر گفتگو کرے، بنسبت کسی دوسرے قوم کا بندہ ان سے بولے یا کسی اور زبان میں ان سے بولے، وہ زیادہ مانوس نہیں ہوتا ہے ان کے یہاں۔ عموماً ہم کہیں پر خریداری کے لیے جاتے ہیں تو جس قوم کا بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اگر ان کی اپنی زبان میں ان سے بات کی جائے تو وہ زیادہ توجہ بھی کرتے ہیں اور مانوس بھی ہوتے ہیں، اس چیز سے قلبی مانوسیت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی دعوت کہیں پر کسی قوم کے اندر پہنچانی ہو تو اس قوم کی اپنی زبان کا خاص طور پر اس میں لحاظ رکھا جائے، تاکہ وہ تمام تر اصطلاحات اور تمام تر امور کو وہ اپنی زبان میں سمجھ سکے اور وہ ہر چیز کی گہرائی تک پہنچ سکے۔ اور اگر دوسری زبانوں میں ان کو سمجھایا جائے تو سب سے پہلے وہ دوسری زبان کے جملوں پر اور ان کی اصطلاحات پر متوجہ ہوں، اس زبان کے گہرائی اور اصطلاحات کو سمجھنے کے بعد پھر وہ مقصودی چیز پر پہنچیں گے، تو لہٰذا ان کی سفر جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لحاظ سے۔ جس طرح کہ ہمارے یہاں تعلیموں کا مسئلہ ہے کہ تعلیم کو دیگر زبانوں میں لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، لوگ سب سے پہلے اپنی زندگی کا اکثریتی حصہ اس زبان کو سمجھنے میں گزار دیتے ہیں، زبان کو سمجھنے کے بعد پھر وہ ان فنون کو سمجھنے میں گزار دیتے ہیں۔ تجربوں کا وقت آتا ہے تو انسان کا عمر ہی آدھے سے زیادہ گزر چکا ہوتا ہے، اسی لیے وہ قومیں جو دوسرے قوموں کی زبانوں میں اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم کو سمجھتے ہیں، وہ قومیں ان قوموں کی نسبت جن کے یہاں تعلیم ان کی اپنی زبان میں ہے وہ پسماندہ ہوتے ہیں، اس قدر ترقی پذیر نہیں ہوتی ہے جن قوموں میں ان کی اپنی زبانوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسری بات اس کے بعد اس آیت میں یہ دیکھنی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت رسول اور پیغمبر کے ذمہ داریاں کیا تھی اس قوم کے اوپر۔ وہ ذمہ داریاں اہم ترین جو ہے وہ 4 ذمہ داریاں تھیں۔ ایک ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 چیزیں تھیں۔ تلاوت آیات 1، تزکیہ نفس قلب کی صفائی یہ 2، یعلمہم الکتاب جس کتاب کا نزول ہوا ہے اس کی تعلیم، اور والحکمہ وہ گہری مصلحتیں اور وہ گہری باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت جس کو اللہ رب العزت نے حکمت سے تعبیر کیا ہے۔ اور حکمت کے معنی 2 چیزیں کی جاتی ہے، ایک تو وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو اللہ رب العزت حکمت دینا چاہتے ہیں تو اس کو خیر کثیر سے نواز دیتے ہیں، یعنی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ خیر کا باعث بننا۔ اور مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی گہرائی سے آگاہ کر دیتا ہے، جس کو تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیات، یعنی جو بھی آیتیں اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوتی تھی ان آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھنا۔ اس سے قبل ایک یہ چیز بھی ہے کہ لفظ آیت کس چیز کو کہتے ہیں۔ لفظ آیت انتہائی خوبصورت جملے جس کے اندر بہترین معانی ہو، اس کا اسلوب بہترین ہو، اس کے مقاصد نہایت شستہ ہو، تو یہ ساری چیزوں کے لحاظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے جملوں کو آیت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آیت سے 2 چیزیں مراد ہوں گی، ایک تو یہ آیتیں جو قرآن مجید کی نازل ہوتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنا اور بیان کرنا، تاکہ لوگ ادھر ادھر کے واقعات ایک دوسرے سے سننے کے بجائے قرآن کی آیتوں کو ایک دوسرے سے سنیں، تاکہ وہ الہی کلام سے واقف ہو کہ اللہ رب العزت جو انسانیت سے مخاطب ہے وہ اس انسانیت کو کیا سنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا آیات سے نشانیاں بھی مراد ہے،
یعنی کائنات میں اللہ رب العزت کے وجود پر جتنی چیزیں نشانیاں ہیں ان تمام تر نشانیوں کو پیش نظر رکھا جائے، زمین ہے، آسمان ہے، مخلوقات ہے، پہاڑ ہے، اور اس طرح کے کئی سارے جتنے بھی قدرت کے کرشمے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو بیان کریں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اس پیغمبر کی دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ جس قوم سے وہ مخاطب ہے اور جس قوم کو وہ ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اس قوم کے دلوں پر کام کرے، ان کے دل جو گناہوں اور گمراہیوں کے باعث سیاہ ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو صاف کیا جائے تاکہ ان کے دلوں کے اندر صفائی آئے اور دین حق کی دعوت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ کتاب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اس کتاب کے احکامات اور اس کے تعلیم اور قانون اور ضابطے سے اس قوم کو باخبر کیا جائے، اس کی تعلیم دی جائے کہ کون سے آیت میں اللہ کا کیا قانون ہے اور اس قانون کی تسلیم کرنے پر اللہ رب العزت کی یہاں سے کیا اجر ہے، اور اس قانون سے روگردانی اور لاپرواہی پر اللہ کی یہاں کیا سزا ہے اس قوم کی۔ والحکمہ، میں نے عرض کیا کہ یہاں پر حکمت سے ایک تو یہی مراد لیا گیا ہے کہ خیر کثیر مراد ہے، اور خیر کثیر کا تعبیر وہ تفقہ فی الدین یعنی دین کی گہرے مسائل کو سمجھنا اس سے مراد ہے۔ لیکن امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حکمت سے امور سیاسیہ مراد لیتے ہیں کہ وہ امور جو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا ہے، جس کا سمجھنا ضروری ہے، اور وہ امور سیاسیہ ہے کیونکہ جس خطے میں لوگ رہتے ہیں اس خطے میں ایسا نہیں ہے کہ یا تو نظام نہیں ہوگا یا مملکت نہیں ہوگا یا اس کا جغرافیہ نہیں ہوگا یا اس کے مسائل نہیں ہوں گے یا ان کے مشکلات نہیں ہوں گی یا ان کو معاشی امور کی ضرورت نہیں پڑے گی، اقتصادی مسائل کی ضرورت نہیں پڑیں گی، وہاں پر اس خطے کے اوپر دشمنوں کی نگاہیں نہیں ہوں گی، اس کو دشمنوں سے بچانے کے لیے کیا طریقہ کار، کیا جتن کیے جانے ہوں گے، ان سارے امور کو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں بنیادی تعلیم کیا لینی ہے؟ آیت سے بنیادی تعلیم یہ لینی ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے جانب مبعوث فرمایا تھا، اس انسانیت کے درمیان 4 اہم ترین ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، جسے 4 پیغمبرانہ ذمہ داریاں بھی کہتے ہیں، اور وہ 4 پیغمبرانہ ذمہ داریاں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ تلاوت آیات ہے، تزکیہ نفس ہے، تعلیم کتاب ہے اور تعلیم حکمت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب اس دور میں ہمارے معاشروں میں ہم نے ان 4 چیزوں کو پیغمبرانہ ذمہ داری کے طور پر سمجھتے ہوئے ہم نے انسانیت کے درمیان ہر اٹھنے والا انسانیت کا غمخوار اور انسانیت کے مسائل کے علمبرداروں کو ان چیزوں پر پرکھنا ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پر وہ افراد جو ہمارے معاشروں میں انسانی رہنمائی کے دعوے دار ہے، انسانی قیادتوں کے دعوے دار ہے اور انسانیوں کے غمخوار بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ساری جد و جہد اور تگ و دو انسانیت کی فکر میں ہے اور ان کی فلاح و بہبود میں ہے، اور پھر ساتھ میں وہ کہتے یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر وہ مسلمان ہے تو ان کا قانون اللہ کے قانون کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے، ان کے پروگرام میں شامل نافذ کی جانے والی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہونا چاہیے، وہ نظام امپریلزم نہیں ہونا چاہیے، سیکولرزم نہیں ہونی چاہیے، سوشلزم نہیں ہونی چاہیے، نیشنلزم نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی ایسا نظام نہ ہو جو اللہ رب العزت کے دی ہوئی نظام کے مقابل کا نظام ہو۔ نظام صرف وہی ہوگا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صورت میں اسے عطا کیا ہے، اگر وہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے اور واقعتاً اس کو اللہ اور اس کے رسول اور کتاب اور آخرت پر ایمان ہے، تو پھر اس کے نظام
قرآن مجید ہونے کی صورت میں، یا پھر وہ طبقے جن کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم قرآن کو بحیثیت نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن ہی کو کامل اور اکمل نظام سمجھتے ہیں، انہیں تو خاص طور پر ان 4 نکات پر پرکھنا چاہیے ہے کہ کیا وہ خود اپنے عملی زندگی میں اپنے رہنمائی کے لحاظ سے ان 4 بنیادی پیغمبرانہ ذمہ داریوں پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ اسے ہم کیسے دیکھیں؟ اسے ہم اس طرح پرکھنے کی کوشش کریں کہ کیا وہ لوگ تعلیم کتاب تلاوت آیات کرتے ہیں یا نہیں، اور کیا وہ اپنے طور پر جو ان کے زیر اثر افراد ہے ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں یا نہیں، کیا جو ان کے زیر تربیت افراد ہے ان کو قرآن کے قانون اور ضابطے اور تعلیم سمجھاتے ہیں یا نہیں، جو ان کے زیر تربیت افراد ہے ان کو حکمت یعنی جس کو امور سیاسیہ کہتے ہیں، امور سیاسیہ کے حوالے سے اسے شعور دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ نہیں۔ ایک تو اس لحاظ سے، دوسرا یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں ایک رہنما کے لیے نہایت حد درجہ لازمی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو 3 نکات لیتے ہیں، صرف 3، اور وہ 3 کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے، تعلیم کتاب ہے اور حکمت۔ تلاوت آیات کو بنیاد نہیں بناتے ہیں، جبکہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں۔ یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 4 چیزیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے، یعنی ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ رب العزت کے اس آیت کے تحت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے اس چیز کو، ما انزل الیک من ربک، جو اتارا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے تجھ پر۔ تو اس لحاظ سے جو پہنچانی والی بات ہے وہ یہ تلاوت آیات ہے کہ ہمیشہ اس کی زبان پر اللہ کے آنے والی تمام تر آیتیں ہوں اور وہ جاری ہوں اور ہم وقت لوگوں تک وہ پہنچائے، جسے دعوت تبلیغ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ اس سے دعوت تبلیغ مراد ہے، اور دعوت تبلیغ یہ نہیں ہے کہ اس کو محدود کر کے چند 4 5 6 7 چیزیں ہوں۔ تبلیغی دعوت جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جہاں جہاں جس انداز میں بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے وہ تمام تر آیتیں تبلیغ امور میں شامل ہے۔ لہٰذا اس فرد کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہونی چاہیے ہے کہ وہ تلاوت آیات کرتا ہو ہر وقت، تاکہ وہ ہر وقت اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ان کے سامنے قرآن کی آیتیں آتی ہوں، اور ان آیتوں کی بنیاد پر اگر اس کے اندر کہیں بھی کمی کوتاہیاں پیش آتی ہے تو وہ ان کمی کوتاہیوں کو دور کرتا ہو۔ اور جس شخص میں یہ کمی ہو کہ وہ تلاوت آیات سے غافل ہو، تلاوت آیات نہ کرتا ہو، لیکن کیا کرتا ہو کہ وہ تعلیم قرآن دیتا ہو اور تعلیم تزکیہ دیتا ہو، لوگوں کی دلوں کے صاف کرنے کے لیے لوگوں کو وظائف دیتے ہو، لیکن خود تلاوت قرآن سے غافل ہو، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس نے چند مخصوص چیزیں لیے ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر وہ صرف اپنے سامنے جم کٹا بنانا چاہتا ہے، خود اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے سے غافل بیٹھا ہوا ہے۔ کیونکہ تلاوت قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام رہے اور ان کے سامنے یاد دہانی ہوتے رہے۔ یعنی ہمیشہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ تلاوت کیا کرے، اور کم از کم اگر استعداد بہترین ہے تو 1 پارہ پڑھا کرے، نہیں تو ہر نماز کے بعد کچھ پڑھ کے تو پورے دن میں 1 سپارہ ہو جاتا ہے اور 30 دن میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ روز ہر مہینے کے ابتدا میں الف لام سے شروع کرنا اور والناس پہ ختم کرنے کا بنیادی ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ہر دفعہ ہم وقت اللہ سے ہم کلام رہیں اور ہمیں اس بات کی یاد دہانی رہے کہ کہاں کہاں کس کس موقع پر اللہ رب العزت ہمیں کیا فرماتا رہا ہے۔ تو یہاں پر تلاوت آیات سے مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو رہنمائی کے دعوے دار ہے اور رہنمائی کی دعوے داری کرتے ہوئے انسانیت کے مسائل کا علمبردار بنا ہوا ہے، سب سے پہلے اس کی یہ علامت ہونی چاہیے ہے
کہ وہ تلاوت آیات پر اپنے آپ کو متوجہ رکھے۔ دوسری کیا ہے؟ تعلیم کتاب ہے، یعنی وہ شریعت سے باخبر ہو، شرعی قوانین سے وہ لا علم نہ ہو، اس سے جاہل نہ ہو، کیونکہ اگر وہ شریعت سے لا علم رہے گا تو وہ انسانیت کی رہنمائی اپنے عقل کی بنیاد پہ کرتا رہے گا، اور وہ رہنمائی کامیاب رہنمائی نہیں ہوگی، اس کے اندر نقص پایا جاتا رہے گا۔ اچھا، اس سے پہلے وہ یزکیہم تھا، یعنی اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے ہے کہ وہ اپنا بھی تزکیہ نفس کرتا رہے اور لوگوں کے دلوں کو بھی صاف کرتا رہے۔ لوگوں کے دلوں پر جو سیاہیاں بیٹھی ہوئی ہو، ان سیاہیوں کو وہ دور کرتا رہے، اس کی صفائی کرتا رہے، تاکہ جو تلاوت آیات ہو رہا ہے وہ ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا رہے اور ایک ایک آیت اس کے دل کے اندر قرار پکڑے۔ اس کے بعد تیسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ شرعی تعلیمات پر توجہ دے، لوگوں کو شرعی قوانین اور ضابطوں سے باخبر کرے، تاکہ ہر شخص ان ضابطوں اور قوانین سے باخبر ہو کر کہیں پر بھی اپنی زندگی کے کسی گوشے میں لا قانونیت پر نہ اتر آئے۔ لا قانونیت دونوں لحاظ سے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کر لا قانونیت کی جائے یا پھر بے خبری کی بنیاد پر لا قانونیت کی جائے۔ جان بوجھ کر لا قانونیت کی جائے تو ڈبل جرم ہے، ایک جرم تو یہ ہے کہ اس نے قانون شکنی کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی قانون شکنی سے لازماً کوئی معاشرتی نقصان متعلق ہے، معاشرے کو اس نے نقصان دیا ہے، تو یہ ڈبل جرم ہے۔ لیکن اگر بے خبری کی صورت میں ہے تو اس لحاظ سے تو اس پر جرم نہیں ہے کہ وہ خبر نہیں ہے، جب خبر ہوگا تو اس کی گرفت ہو گئی، لیکن ایک لحاظ سے جب وہ لا قانونیت بے خبری کی بنیاد پر کرے گا تو کم سے کم معاشرتی نقصان تو اس سے لازماً ہے۔ والحکمہ، اور امور سیاسیہ سے اس کو باخبر رکھے۔ اگر وہ امور سیاسیہ سے بے خبر رہے گا تو وہ خود بھی نقصان دہ فیصلے کرتا رہے گا، اور اس کے جو زیر اثر اور زیر تربیت افراد ہے وہ بھی ہمیشہ ان کے نقصان سے جو ہے متاثر ہوں گے، وہ ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور جب یہ ساری چیزیں، چار ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہوں تو وہ قومیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جن قوموں میں یہ چار ذمہ داریاں ان کے رہنمایان، ان کے قائدین اور ان کی خیرخواہانہ دعوے دار اگر ان چار ذمہ داریوں کو حقیقی بنیادوں پر نبھائے تو حالانکہ جو اس کا ترجمہ ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، کہ وہ قوم جس میں یہ چار ذمہ داریاں نبھائی گئی وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھی، اور اسی قوم کے لوگ اس دعوت کو کے حاملین بن کر بعد میں مثالی انسانیت بنی، جس سے صحابہ کرام کی جماعت پیدا ہوئی، اور قرآن نے دوسرے انسانوں کے لیے اسے بطور مثال پیش کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ان لوگوں جیسے ایمان لاؤ تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آمنوا کما آمن الناس بتایا کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح۔ تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دعوتی عمل کو اختیار کرنے سے پہلے کلی گمراہی میں تھے، بعد میں وہ انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک مثالی لوگ بن گئے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون ٹیم بن گئے۔ تو لہٰذا ہماری اس امت کے بھی اور اس انسانیت کے بھی اور اس امت کے علمبردار رہنماؤں اور قائدوں کی بھی یہی چار ذمہ داریاں بنتی ہے۔ تو آج کے اس اس آیت سے ہمیں کیا بنیادی سبق ملا ہے، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص جو قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری نبھاتا ہو، کم از کم اس کے اندر 4 صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے ہے کہ وہ تلاوت آیات اس کی زندگی کا سب سے بنیادی مقصد ہو، ہم وقت وہ اللہ سے ہم کلام رہے، تاکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے کسی بھی ہدایت سے کسی بھی زندگی کی گوشے میں غافل نہ رہے۔ اور اگر وہ ان چیزوں سے غافل رہتا ہے، تلاوت آیات سے غافل رہتا ہے، اللہ سے ہم کلامی سے وہ دور رہتا ہے، تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانیت کا غمخوار نہیں،
وہ صرف اپنے آپ کے سامنے دوسرے ناموں پر جمکٹے بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسری ذمہ داری اس کی یہ ہونی چاہیے ہے کہ وہ اپنے زیر اثر اور زیر تربیت رہنے والے لوگوں کی تزکیہ نفس کرے اور اپنا تزکیہ نفس بھی کرے۔ تزکیہ نفس اس لیے لازمی ہے کہ جب تک تزکیہ نفس نہ کیا جائے تو اس انسان میں غرور اور تکبر اور یہ چیزیں ساری موجود ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس کے ذریعے سے انسان کے غرور اور تکبر نکل جاتے ہیں، لیکن تزکیہ نفس ہمارے یہاں کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ پیروں کے ہاتھ میں ہے۔ پیر جو ہے ان کی ذمہ داری آج کل یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کی تزکیہ نفس کریں، لیکن وہ دیگر چیزوں سے غافل رہتے ہیں، تلاوت آیات سے بھی غافل رہتے ہیں، تعلیم کتاب سے بھی غافل رہتے ہیں، تعلیم حکمت سے بھی غافل رہتے ہیں۔ اب آگے میں بتاؤں گا اس کے نقصانات۔ تو یہ تزکیہ نفس انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور باقی ساری چیزوں سے اس کی توجہ ہٹا کر صرف اور صرف اللہ کے جانب اس کی توجہ کرتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے جانب متوجہ ہو کر اللہ کے ہدایات کی بنیاد پر اپنی تمام تر کوتاہیوں کو اور کمزوریوں کو دور کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے قانون سے باخبر وہ خود بھی ہو اور دوسروں کو بھی اللہ کے قوانین اور تعلیمات سے، احکامات سے باخبر کرتا ہو۔ اگر اس کے اندر وہ رہنمائی کے مقام پر فائز ہے، وہ تزکیہ نفس تو کرتا رہتا ہے، لیکن وہ تعلیم کتاب سے غافل ہو، یعنی شرعی قوانین اور شرعی احکام سے وہ بے خبر ہو اور ان کے متبعین بھی بے خبر ہو، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ تزکیہ نفس والا فرد، اس کے اندر نقصان یہ ہوگا کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کر لے گا، وہ تنہائی کو اختیار کر لے گا، ایک گوشے میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو انگلیوں پر گنتا رہے گا، اس کی تعداد پوری کرتے رہے گا، کسی صفت کو 1000 دفعہ، کسی کو 500 دفعہ، کسی کو 2000 دفعہ، صرف یہی پڑھتا رہے گا۔ باقی زندگی کے تمام تر معمولات سے وہ یکسر گوشہ نشین ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں کو ناپسند کیا ہے کہ انسان زندگی کے تمام تر امور سے غافل ہو کر گوشہ نشینی اختیار کرے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس نے پچھلی امتوں کے ان عادتوں کو ختم کرنا تھا کہ وہ زندگی کے تمام تر ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو غافل کر کے گوشہ نشین بن جائے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ انسان کپڑے اوڑھ کے کسی کونے میں بیٹھ جائے اور زندگی کے تمام تر امور سے غافل ہو جائے، سلطنت کے معاملات سے غافل ہو جائے، ظالم حکمران قوم پر مسلط ہو جائے اور وہ جو بھی فیصلے کرتے رہے قوم اس کی چکی کے اندر ظلم میں پستے رہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہو، وہ اپنے جو ہے اللہ کی صفات کو انگلیوں پر گنتے بیٹھتا رہے۔ ان سے ان کے معاملات حل نہیں ہوں گے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں جب ناجائز کارکردگیاں حد سے بڑھ گئی، ظلم حد سے بڑھ گئے، لاقانونیت حد سے بڑھ گئے، تو اللہ رب العزت کے جانب سے عذاب بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ فرشتے ساتھ لے جاؤ، اس خطے کو کاٹ ڈالو اور اٹھا کے اس کو پلٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر پہنچے اس خطے کو کاٹ کر پلٹنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک فرد بیٹھا ہوا ہے جو تقریباً ہم وقت اللہ کے اذکار میں مصروف ہے، تو وہ واپس اللہ کے حضور گئے اور فرمایا کہ قال ان فیہا عبدک لم یعصیک طرفۃ عین، کہ وہاں پر تو تمہارا بندہ ایک ایسا ہے کہ اس نے کبھی بھی تمہارے نافرمانی میں آنکھ پلک چپکنے کے برابر بھی کبھی معصیت نہیں کی ہے، تو وہ بھی تو اس میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال اقلب علیہ، سب سے پہلے اسی پہ پلٹ دو کہ وہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے، صرف میرے نام لیتا رہا ہے، اذکار کرتا رہا ہے اور اس کے حدود اربع سے باہر میرے خدائی کی توہین ہو رہی ہے، میرے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میرے حاکمیت سے انکار کیا جا رہا ہے، اور صرف وہ اس باتوں پر اپنے آپ کو بری و ذمہ کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر صرف تزکیہ نفس پر انسان مأمور ہو جائے تو وہ اس طرح کا انسان بنے گا کہ لوط علیہ السلام کے قوم کا وہ بزرگ بن جائے گا، اس سے بڑا کچھ نہیں ہے وہ۔ لہٰذا اس کے ساتھ دوسری ذمہ داری لازمی ہے کہ وہ شریعت کے تعلیم سے باخبر ہو کہ شریعت کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، شریعت مجھ سے چاہتا کیا ہے۔
اگر کہیں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو شریعت کا میرے لیے کیا ہدایات ہے، میں نے کیا کرنے ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ ان 3 چیزوں پر کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہو، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، تزکیہ نفس اپنے دل کو صاف کرتا ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتا ہو، اپنے آپ کی مسلسل نگرانی کرتا ہو، اپنے دل پر نظر رکھتا ہو، شریعت کی کتاب سے باخبر ہو، لیکن حکمت اس کے اندر نہ ہو۔ حکمت بھی لازمی چیز ہے۔ اگر حکمت اس کے اندر نہ ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوم میں اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے انداز سے ہم کلام ہوگا، ایسے انداز سے پیش آئے گا، وہ تمام تر معاملات کو جذباتی بنیادوں پر حل کرتا رہے گا، تو اس کی اس جذباتی اور غیر حکمتانہ انداز سے ہمیشہ قوم کے اندر فساد پیدا ہوں گے، لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہے گا، لہٰذا حکمت سے جو لوگ محروم ہو اس کو یہ نقصان ہوں گے۔ تو یہ تمام تر چیزیں باہم ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ یعنی اگر ایک شخص صرف سیاسی امور کو اپنی زندگی کی ذمہ داری بنائے، وہ شریعت سے بے خبر ہو جائے، تو اس کے اندر استعماریت پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر ظلم پیدا ہو جائے گا، کیونکہ وہ شرعی قوانین سے بے خبر ہے، اس کا دل نرم نہیں ہے، دل سخت ہے، صرف سیاسی امور اپنی زندگی کی ذمہ داری بناتا ہے، تو اس کے اندر ظلم و جبر اور استعماریت پیدا ہوگی۔ لہٰذا اس کی استعماریت کو دور کرنے کے لیے الہی شریعت سے باخبر ہونا ہوگا اور تزکیہ نفس کرنا ہوگا، اور ساتھ میں تلاوت آیات لازمی ہے کہ وہ ساتھ میں پڑھتے رہے، تاکہ اس کے دل کے اندر سے جو سختی ہے اور جبر ہے اور ظلم ہے وہ سب ختم ہو جائے۔ لیکن اگر ایک شخص صرف عالم ہے، صرف شریعت سے باخبر ہے، باقی اس کے اندر حکمت نہیں ہے، اس کے اندر تزکیہ نفس نہیں ہے، اس کے اندر تلاوت آیات نہیں ہے، تو اس عالم کے اندر پھر بنیاد پرستی اور تنگ نظری پیدا ہوگی۔ جو حکم اس نے قرآن میں دیکھا ہے، اس نے فوراً اس حکم کو لاگو کرنا ہے لوگوں پر، فوراً اس نے ایک فتویٰ دینا ہے، اس فتوے کے نتیجے میں لوگ مرتے ہیں، کٹتے ہیں، سڑتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا یہ حکم جس زمانے میں نازل ہوا اس وقت کیا حالات تھے، کیا مسائل تھے، کیسے اس پر عمل کیا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس آیت پر عمل کرایا، کیا اس کے لیے حکمتیں اختیار کی گئی۔ ان چیزوں سے جب وہ بے خبر ہوگا، صرف اور صرف علم اس کے پاس ہوگا، تو اس کے اندر تنگ نظری اور بنیاد پرستی پیدا ہوگی۔ جس طرح کے بعض علماء میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ ہر چیز کو بس صرف قرآن میں پڑھ کر ہی سناتے ہیں، جس طرح فقتلوا المشرکین حیث وجدتم، جہاں بھی مشرک ملے اسے قتل کر ڈالو۔ اب یہ تمیز نہیں ہے کہ کیا میں منصب حاکمیت پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس حکومت ہے یا نہیں ہے، کہ میں شرک کو روکوں تو کس طرح روکوں، اس کی کیا طریقہ کار ہوں گے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفار کے سارے بڑوں کو قتل کر دو۔ اب یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، کفار کے سارے بڑوں کو کب قتل کیا جائے، کیسے قتل کیا جائے، خواہ خواہ میں کوئی کفار کا سربراہ ہے تو اس کو قتل کیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام خواہ خواہ میں کسی کو قتل کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طرح جہاد کی جتنی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو بیان کرتے ہوئے کہ نکلو، تلوار اٹھاؤ، بندوق اٹھاؤ، جہاں پر بھی قرآن کے قانون کے خلاف کچھ کرتا ہوا نظر آئے تو اس بندے کو مار دو، جہاں کوئی شرابی ملے تو اس کو درے لگانا روڈ پہ شروع کر دو۔ تو یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اگر وہ حکمت سے بے خبر ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ امور سیاسیہ سے بے خبر ہے، حکمت سے بے خبر ہے، تو پھر وہ اس طرح کرتے رہے گا کہ لوگوں کو روڈوں پر درے لگواتا رہے گا، لوگوں کو رجم کرتا رہے گا، اور اس کے نتائج یہ برآمد ہوں گے کہ لوگ اسلام سے متنفر ہوں گے۔ اور کیا ہوگا دوسرا کہ آج ایک مولوی مسجد سے نکل کر گلی میں کسی کو کوڑے لگوائے، اور اگلا دن مولوی کے ساتھ جو کوڑے لگوانے کے لیے ساتھ نکلے تھے ان کے رشتہ داروں کو کہیں مل جائے تو پھر وہ بھی اپنا حال دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کے لیے حکمت یہ ہے کہ انسان کو یہ علم ہو کہ کون کون سے ایسے احکام ہے جس کو عام زندگی میں عمل میں لایا جا سکتا ہے، کون کون سے ایسے احکام ہے کہ اس صورت میں عمل میں لایا جا سکتا ہے جب میرے پاس قوت حاکمہ ہو، حکومت ہو، تاکہ اس پہ عمل کراتے ہوئے رد عمل بھی نہ بھگتنا پڑے۔ لہٰذا جو صرف عالم ہوگا اس میں بنیاد پرستی اور تنگ نظری ہوگی، اور جو صرف ذکر و اذکار کرتا رہے گا وہ گوشہ نشینی اختیار کر کے لوگوں سے کٹ جائے گا،
اسے لوگوں کے رونے دونے پریشانیوں سے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو آگ کے سمندر سے پار کرو، بس یہی بڑی ہمت والی بات ہے۔ لہٰذا ایک رہنما کے لیے لازم ہے کہ اس میں بیک وقت تزکیہ نفس بھی ہو، تاکہ وہ سیاست کرتے ہوئے جبر اور ظلم اور استعماریت سے بچا رہے۔ ایک شخص کے لیے جب وہ حاکم ہے تو عالم ہونا اور تزکیہ نفس ہونا دونوں لازم ہے، تاکہ دل نرم رہے اور علم شریعت اس کے ساتھ ہو، اس کے مطابق وہ حکومت کرے اور سیاست کرے۔ اور اگر ایک شخص عالم ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ تزکیہ نفس ہو، تاکہ وہ فیصلے کرے تو دل اس کا نرم رہے، اور حکمت اس کے لیے لازمی ہے کہ جو قوانین بیان کرے تو اس میں حکمت پیش نظر ہو، تاکہ ان کی شرعی احکامات کے بیان سے فتنے پیدا نہ ہو۔ لہٰذا وہ پیر حضرات جو صرف لوگوں کو ذکر اذکار اور وظیفے کرواتے ہیں وہ ناقص ہے، وہ کامل نہیں ہے، کیونکہ وہ شرعی احکامات سے بھی بے خبر ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح حکمت سے بھی بے خبر ہوتے ہیں۔ ان کے ہدایات کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ذکر و اذکار کرو، یہ وظائف کرو اور یہ نوافل پڑھتے رہو اور مجھ سے بیعت کرتے رہو، میری خدمت میں حاضر ہوتے رہو، میرے جانب متوجہ رہو، جب بھی وظیفہ کرو تو توجہ شیخ میں رہو، باقی سیاست سے دور رہو، باقی سیاست سے دور رہو۔ جب سیاست سے دور رہیں گے تو معاملات یہ ہوں گے۔ آج بھی ہم اسی چیز کو بھگت رہے ہیں۔ ہمارے کرونا کے مسائل یہ سیاسی مسائل ہے، بین الاقوامی سطح پر اٹھائے گئے ہیں، عالمی سطح پر کرونا کے مسائل اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے آڑ میں عالمی قوتیں معاشی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لانا چاہتے ہیں۔ سوشل ڈسٹنس کے نام پہ لوگوں کو فاصلوں میں رکھوا کر، کیونکہ جبر کے قانون ہے، لوگ اسے تسلیم کر رہے ہیں، تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ریاست سے ٹکرانے کے مترادف ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل ڈسٹنس کے نام پر لوگوں کو ایک دوسرے سے دلی طور پر وحشت دلانے کے لیے ہے، تاکہ یہ بیماری بھی لوگوں کے دلوں میں بیٹھے اور ساتھ میں ایک دوسرے کے بارے میں متنفر بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اس کے قریب بیٹھوں تو اس سے مجھے بیماری ملے، اس سے مجھے بیماری ملے۔ لہٰذا یہ سوشل طور پر جو سوشل ورک ہے، اس ورک سے لوگوں کو توڑنے کے لیے اور ایک دوسرے کو خوف دلانے کے لیے اور وحشت دلانے کے لیے، تاکہ بحیثیت مؤمن ہونا جو ایک اجتماعیت پائی جاتی ہے اس اجتماعیت کو توڑ دیا جائے۔ اور ہمارے علماء کی تو یہاں تک مسائل آ گئے کہ پہلے تو سنتے آ رہے تھے کہ صفوں کو سیدھا رکھو، قریب قریب کھڑے ہو جاؤ تاکہ شیطان تمہارے درمیان خلل واقع نہ کرے، اور اب اتنی دوری پہ کھڑا کروا دیا ہے کہ تاکہ شیطان کو آسانی سے ہر کسی میں خلل ڈالنے کے لیے مواقع ملے۔ تو اگر ہمارے علماء کرام اور یہ طبقہ جو شریعت سے ہو اور تزکیہ نفس کرانے والے ہوں، اگر وہ سیاسی امور سے ناواقف رہے تو سیاسی سطح پر جو اس طرح کے فیصلے آتے ہیں اس سے وہ ناواقف ہو کر ان کے تائید کنندگان بن جاتے ہیں، اور ان کی تائید کی وجہ سے اجتماعیت کو جو نقصانات واقع ہوتے ہیں پھر وہ 20 سال کے بعد اس کا ادراک کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم امور سیاسیت سے متعلق رہیں اور بین الاقوامی حالات سے باخبر رہیں تو ہمیں ایسے نقصانات سے بھی بچے رہنے کے مواقع ملیں گے، ورنہ ہم ہمیشہ عالمی سطح پر سیاسی امور میں آئے ہوئے فیصلوں کو ہمارے شرعی راستوں سے ہم پر اثر انداز کرتے رہیں گے اور ہم برباد ہوں گے۔ کبھی فرقواریت کے نام پہ وہ فیصلے آئیں گے، کبھی نام نہاد جہاد کے نام پہ وہ فیصلے آئیں گے، کبھی پھر اس طرح وبائی امراض کے شکل میں ہمارے اوپر اثر انداز کرتے رہیں گے۔ فرقواریت کے نام پر بھی ہمارا بٹوارہ کیا گیا، ایک امت مسلمہ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث 5 فرقوں میں تقسیم کر دیے گئے، اور جہاد کے نام پر پوری دنیا کو دین سے وحشت دلائی گئی۔ اور آج کرونا کے نام پہ جو طبقے دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث کے نام پہ کچھ رہ گئے تھے اس کے درمیان میں بھی 1 گز 2 گز کے فاصلے رکھے گئے تاکہ وہ بھی باہمی ایک دوسرے پر اعتماد باقی نہ رکھ سکے۔ لہٰذا امور سیاسیہ از فرضیات میں سے ہے کہ لوگ سمجھے، یہ نہ کرے کہ دیواروں پر لکھ کے کہ سیاسی گفتگو ممنوع ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شعوری اور سنجیدہ گفتگو ممنوع ہے، باقی خرافات جتنے بھی بولے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب انسانیت خرافات اور واہیات میں پڑ جاتی ہے اور سنجیدہ اور شعوری گفتگو پر پابندیاں لگائے، اس قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آج جو بحیثیت قوم 1.5 مہینے سے ہم بھگت رہے ہیں، یہی انجام ملتے ہیں۔ جن قوم کے علماء سیاست سے محروم ہو اور تزکیہ سے محروم ہو، اور جس قوم کے پیر شرعی احکام اور سیاست سے محروم ہو،
جس قوم کے حکمران شریعت اور تزکیہ نفس سے محروم ہو، اس قوموں کا انجام یہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہمیں پیر ایسے ملے کہ وہ شریعت اور حکمت سے بھی باخبر ہو، ہمیں علماء ایسے ملے جو تزکیہ نفس کے ضابطے اور حکمت سیاسیہ سے بھی وہ واقف ہوں، اور ہمیں حکمران ایسے ملے کہ وہ تزکیہ نفس کے گر اور شریعت کے احکامات سے بھی باخبر ہوں۔ جب یہ تینوں چیزیں اور چوتھا چیز اللہ کی ہدایات سے ہمیشہ متعلق رہے، ان سے وہ واقف ہوں، تو وہ قوم فلاح پاتی ہے، وہ قوم مثالی قومیں بنتی ہے، جس طرح کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور ان کے صحابہ کرام اور متبعین جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے نمونہ بن گئے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان کے راہوں پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔